بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں NM TV سے گفتگو کر رہا ہوں اور میرا نام نصرت مرزا ہے، اور آج ہم آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جنگ کے میں جو جس طرح سے جنگ لڑی گئی ہے، ایک نئی انقلابی جنگ اس کو کہا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجیکل وار تھی جس میں کہ ٹیکنالوجی جیت ہوئی ہے. ڈرون کا بے دریغ استعمال کیا ہے آذربائیجان نے، اور اس نے جو صلاحیت حاصل کی وہ ترکی کے جو ڈرون تھے جن کے نام ان کا ایس اور بے اختیار جن کا نام تھا، ان کو انہوں نے دتوں کی شکل میں استعمال کیا، اور ان کے ٹینکوں کو اور ان کے میزائلوں کو، ان کے آرمرڈ وہیکل کو، ان کو سب کو تباہ کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ آرمینیا کے لوگ بہادر نہیں تھے یا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، لیکن نہیں، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی. اور جس طرح سے یہ آذربائیجان نے اس پر مہارت حاصل کی ہے ترکی کی مدد سے، وہ اتنی شاندار تھی کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا سکتا. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کبھی جنگیں جیتی گئی ہیں. ایک زمانے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ سواروں کی جنگ تھی تو ہمارے یہاں پر بہترین شاہ سوار ہوتے تھے، اور جو شمشیریں ہماری ہوتی تھی تو شمشیری جنگ ہوتی تھی، اور وہ بہترین سے بہترین شمشیر ہوتی تھی، اور وہ بہادری کا مظاہرہ ہوتا تھا. پھر گھڑ سواری کا زمانہ آیا جسے کہا جاتا ہے، میں نے جو کاولری کہا جاتا ہے، وہ زمانہ آیا. پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں پھر یہ بارود آ گئی. بارود جو ہے وہ اصل میں 12ویں صدی میں استعمال ہونی شروع ہوئی تھی چین کے اندر. وہاں پر چین کے لوگوں نے بڑی مہارت سے کے ساتھ میں اس کو استعمال کیا. پھر 17ویں صدی میں 18ویں صدی کے اندر یہ سینٹرل ایشیا میں آئی، جہاں پر امام شامل کو شکست ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ یہ سویڈن نے بارود کا استعمال کیا. تو یہ ایک بڑی جنگ ہے. اور یہ جو اس دفعہ جو ڈرون کا جو استعمال ہوا ہے، اگرچہ یہ چھوٹی علاقہ ہے جو آذربائیجان آرمینیا کے اندر کسی نے یہ بڑا تجربہ کیا ہے، اس پر ساری دنیا میں بھوچال مچا ہوا ہے، اور اس پہ تحقیق ہو رہی ہے یہ کیا ہوا ہے. تو یورپی یونین کے جو کونسل آف خارجی امور کے ایک ماہر ہیں گستاو گریسل، انہوں نے اپنے اور سینئر پالیسی ماہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کے جس بڑی تعداد میں ملٹری ڈرون آذربائیجان آرمینیا کی حالیہ جنگ میں استعمال کیے گئے ہیں، اس سے یہ سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ یورپ اپنی دفاع کس خوبی سے کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نکولا کاراباغ کو چھوٹی جنگ تصور نہ کیا جائے، یہ بڑی جنگ ہے، یہ سبق آموز ہے، کیونکہ اس جنگ میں ڈرون کو انتہائی مہارت کے ساتھ دشمن کے خلاف استعمال کیا گیا اور کامیابی حاصل کی. یورپ کے ماہر کا کہنا ہے کہ اگر یورپ کو آرمینیا جیسی صورتحال سے گزرنا پڑے تو اسے سپی کا سامنا کرنا پڑے گا. 44 دن کی جنگ میں آذربائیجان نے جس طرح ڈرون کو استعمال کیا اور فضائی حدود پر اپنی برتری قائم کی، اس نے جنگ کے نئے طریقے کو ایجاد کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک زمانے میں ماضی کے گھوڑے جنگ، پھر ٹینک اور جیٹ طیاروں کو یاد تازہ کر دی، ایک نیا طریقہ جنگ کو ایجاد کیا. ڈرون ترکی کا زیادہ کامیابی اس سے حاصل کی، ڈرون سے آذربائیجان نے اتنی کامیابی حاصل کی جتنے اس کے عدائم بھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی کامیابی وہ حاصل کر لیں گے. تو ان کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. یہ اس طرح ہوا کہ اب آپ نے جیسا میں نے کہا کہ چین میں دفعہ 12ویں صدی میں استعمال ہوا بارود کا، پھر بعد میں 18ویں صدی میں ہوا. تو پھر جو صورتحال تھی آذربائیجان میں، جو ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، وہ آذربائیجان نے جیتی. اس میں انہوں نے آذربائیجان نے آرمینیا کے 2425 سپاہی مارے، 185 T-72 ٹینک کو انہوں نے تباہ کیا، 90 آرمڈ وہیکل تباہ کیے، اور 182 آرٹلری تباہ کی، اور 73 ملٹیپل راکٹ جو لانچر تھے ان کو تباہ کیے، اور 26 زمین سے فضا میں مارنے والے میزائل تباہ کیے. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ترکی نے اس کو دیا، اور ترکی نے اس میں ڈرون میں خصوصی جو مہارت حاصل اس لیے کی کہ اس کے اوپر پابندی لگی تھی، اس پابندی کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اپنی ٹیکنالوجی کو اس طرح سے بڑھاوا دیا کہ وہ خود امریکہ کے لوگ حیران رہ گئے کہ اس نے کیا کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دو بڑے جو ان کا 7 اور بے اختیار جو ڈرون ان کے تھے،
وہ بہت جدید تھے اور انہوں نے وہ 400 کلومیٹر سے وہ کنٹرول ہو سکتے تھے. شام میں حملہ کیا فروری اور مارچ میں 2020 کے اسی سال میں, اور لیبیا میں مئی اور جون میں جب اس کی خوب مشق کی, وہ 400 کلومیٹر جو ان کے شہر تھے جہاں کا آپریشن سینٹر تھا, جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا ان کا, ترکی کا ایک جو صوبہ ہے ملاتیا اور دوسرا صوبہ ہے پالے, ان صوبہ جہاز سے اس نے شام اور لیبیا پہ حملے کیے اور خوب مشق کی. اور اسی کو اس نے ترکش ڈرون کو انہوں نے اپنے آرمینیا میں استعمال کیا, اور جو سب سے بڑا کام کیا, اور یہ 400 سے 600 کلومیٹر دور تک سے یہ آپریٹ ہوتے تھے. یہ عموماً طور پر اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی دوری سے استعمال نہیں کی جا سکتے ہیں, لیکن ایسا ہوا ہے. اور اب دوسرا جو سب سے بڑا اہم بات ہے اس میں کہ انہوں نے انٹیگریٹڈ الیکٹرو میگنیٹک سسٹم کو استعمال کیا ہے, اور یہ ایک بڑا کامیاب طریقہ استعمال کیا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے S-400 جیسے سسٹم کو جو کہ آرمینیا کے پاس تھا, یا S-300 تھا, اس کو جام کر دیا. اور نہیں, شام میں جو ان کا جو S-400 سسٹم تھا یا S-300 سسٹم تھا جو روس کا لگا ہوا تھا, اس کو جام کر دیا, اور اس کے بعد میں اس پر شام پر حملے کیے. اسی طرح سے موبائل فون کا جو ڈاٹا تھا وہ بھی انہوں نے ان کو حاصل کیا, اور موبائل فون کا ڈاٹا انہوں نے اس ڈرون کے ذریعے سے چرایا. ہر موبائل جہاں ایک آدمی موبائل کو استعمال کر رہا ہے, ایک سپاہی مورچے میں بیٹھا ہے اور موبائل استعمال کر رہا ہے, اس کا ڈاٹا اس نے حاصل کیا, اور اس کے بعد میں صحیح نشانے پہ اس نے نشانہ لگایا. تو یہ مہارت جو ہے, یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان مینڈ جو آرمرڈ وہیکل جو ہے, ان مینڈ وہیکل جو ہے, وہ آرمرڈ وہیکل کو استعمال کیا گیا UAV کو, اور اس نے جو ہے وہ بہترین کامیابی حاصل کی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹیکنالوجی کا جو کارنامہ ہے, اور جو دنیا کی تاریخ کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے, نیا انقلاب آیا ہے, جو فوج نے ترکی کے اور آرمینیا کی جنگ میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ ٹیکنالوجی نے حاصل کی ہے, اور اس پہ مہارت جو ہے وہ ترکی کی مدد سے آذربائیجان نے حاصل کی ہے. اس کے بعد میں ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت زیادہ آپ کو یہ انفارمیشن دی ہے, اور نئی انفارمیشن ہے, اور تو یہ آپ کے لیے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اس اپنے ٹیکنالوجی کو جو وہ اپنے طور پر بڑھا رہے ہیں سائبر کے اندر, اور دوسرے معاملات میں وہ آگے بڑھیں اور معاملات کو سنبھالیں, کیونکہ ہمیں انڈیا کو جدید ترین ٹیکنالوجی امریکہ سے حاصل ہو رہی ہے. آپ چائنا سے لے رہے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں کسی صورت میں بھی میں پیچھے نہ رہ جائیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ.